عمران خان کی منوپلی ختم ہو گئی ہے، اب قوم کا ہیرو صرف اور صرف ارشد ندیم ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر ان نمائشی کیڑوں کو فرصت ملے تو ارشد ندیم کی پرانی انٹرویوز دیکھیں، جہاں وہ حکومت کو کوس رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ سہولیات نہیں دی جا رہی۔ اب کیا جیت کی وارث بننے والے کیا اولمپکس کی بری کارکردگی پیش کرنے والے کھیلوں کی بھی ذمہ داری لیں گے؟ پاکستان کے سپر سٹار ارشد ندیم 40 سال بعد وطن کے لیے گولڈ میڈل لے کر پہنچ گئے ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اپنے ہیرو کو سراہنا چاہیے۔ ارشد ندیم کی وجہ سے پیرس میں پاکستان کا ترانہ گونج رہا تھا اور وطن کا جھنڈا بلند ہو رہا تھا۔ یہ فخر ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے۔ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، وہیں کچھ سیاستدان بھی استقبال کے لیے پہنچے۔ حالانکہ ان کے چہروں پر شرمندگی کے آثار ہونے چاہیے تھے کہ جس ہیرو کی جیت کا یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے کسی بھی قسم کی حکومتی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ لیکن یہ پاکستان کا ترہ امتیاز ہے۔ ہر قومی یکجہتی والے شعبے کو، ہر ایسے ایونٹ کو ہمارے سیاستدان متنازع بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہندوستان کی کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ جیت کر انڈیا لوٹی تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جس ڈبل ڈیکر بس پر ٹیم سوار تھی، اس پر صرف اور صرف جیتنے والے چیمپئنز کی تصویریں تھیں، کسی سیاستدان کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ جبکہ راج اب ارشد ندیم جو ڈبل ڈیکر ان کے لیے بھیجا گیا، اس پر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگائی گئی تھیں، جبکہ اپنی محنت سے گولڈ میڈل ارشد ندیم نے جیتا تھا، انہی کی تصویر وہاں پہ ہونی چاہیے تھی۔ میڈم مریم نواز کی تصویر کس کارکردگی کی بنا پر وہاں لگائی گئی؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی وجہ سے ان کی تصویر وہاں لگائی گئی؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کل کو جب انٹرنیشنل اخبارات میں ارشد ندیم کی تصویر چھپے تو ساتھ ہی میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کی بھی شکل مفت میں تشہیر ہو جائے۔ اس سے قبل بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ ایسے کارنامے سر انجام دے چکی ہیں۔ گزشتہ دنوں پنجاب میں سپورٹ فیسٹیول ہو رہا تھا، اس میں تقسیم کیے گئے انعامی میڈل پر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ حد ہوتی ہے۔ دنیا میں سپورٹس کو غیر سیاسی رکھا جاتا ہے۔ یہاں جیتنے والے کھلاڑیوں کے میڈلز پر بھی تصویریں لگائی جاتی ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عوام کو خیراتی آٹا دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اپنے والد گرامی کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں۔ بنا کارکردگی کے ایسی تصویریں عوام پر مسلط کرنے سے عوام میں مزید غم و غصہ اور نفرت جنم لیتا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں ایسا ہو چکا ہے کہ لوگوں نے بیٹی کے کارناموں سے تنگ آ کر بانی بنگلہ دیش کے مجسمے بھی گرا دیے۔ عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے عوام کی خدمت کی جاتی ہے، یہاں تصویریں چھاپ کر عوام پر چھاپ لگائی جاتی ہے۔ ارشد ندیم ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ایک سرکاری اہلکار نے ایک پرچی تھما دی، جو سوشل میڈیا پر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ رانا مشہود ارشد ندیم کے پاس جاتے اور ان کے کان میں کچھ کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی رانا مشہود ہیں جو وزیر اعظم کو ریکارڈڈ میچ دکھا کر بجائے ارشد ندیم کی تعریفیں کرتے، ان کی محنت اور لگن کی بات کرتے، الٹا شہباز شریف کی تعریفیں کرتے دکھائی دیے۔ جیسے ارشد ندیم نے کوئی کارنامہ ہی سر انجام نہیں دیا، شہباز شریف کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ارشد ندیم کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں تھی، نہ انہیں پریکٹس کے لیے کوئی باقاعدہ گراؤنڈ ملا تھا، نہ ہی ان کے پاس تیاری کا سامان تھا، اور نہ ہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جیولن، اور نہ ہی فائنینشل سپورٹ۔ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ گاؤں بسا نہیں اور بھکاری پہلے سے آ گئے، بلکہ اسی طرح ہمارے نکمے نااہل کرتا دھرتا جیت کے وارث بن کر بلوں سے ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے سب کچھ انہی کی بدولت ممکن ہوا ہو۔ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، کسی کی ذاتی محنت کے کندھے پر چڑھ کر اپنے بونے قد کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام کھیل ایسی نمائشی اور نااہل ترین طریقے سے زبوں حالی کا شکار ہیں۔ تمام ادارے ان کی کرتا دھرتا، سیاسی سفارشوں اور سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نوکریاں لیتے ہیں۔ آج ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو آج سے کچھ سال قبل ہاکی وہ کھیل تھا جو اولمپکس میں گولڈ میڈل آتا تھا۔ اس وقت پاکستان میں ہاکی جو ہمارا قومی کھیل بھی ہے، اس کا حشر کیا ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہاکی کھیلنے کے لیے کوئی نوجوان تیار نہیں ہے۔ ہاکی فیڈریشن میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، شاید ملکی سیاسی کینوس پر بھی ویسی سیاست نہیں ہو رہی۔ کئی بار دنیا میں وطن کا جھنڈا بلند کرنے والے کھلاڑی آج قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ ہاکی لاوارث بن چکا ہے۔
میدان ویران ہو رہے ہیں۔ ہاکی پلیئرز کی مالی حالت مزدوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر ہمارے سیاستدانوں، بیوروکریسی اور اداروں کو نمائشی بھونڈی سیاست سے فرصت مل جائے تو وہ ادھر بھی توجہ دیں۔ رانا مشہود وزیر اعظم کے ویژن کی بات کر رہے تھے۔ 24 کروڑ کی آبادی میں کیا صرف 7 کھلاڑی ہی ایسے ہیں جو اولمپک کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں؟ ہاکی کی ٹیم کیوں اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کر سکی؟ وہ ویژن جو تباہی کا، لاپرواہی کا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون قبول کرے گا؟ ہاکی پلیئرز پر توجہ کون دے گا؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ جیولن تھرو کی گیم پر رحم کرے اور ہمارے ہیرو ارشد ندیم پر رحم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اب جیولن فیڈریشن بنا دی جائے اور کسی سیاسی ورکر کو نوازنے کے لیے اس کا صدر تعینات کر دیا جائے، اور یوں ارشد ندیم جو اپنی محنت کے دم پر گولڈ میڈل جیت کر لایا ہے، اور یوں وہ بھی امید دم توڑ جائے۔ اب یہ جیت کی وارث بننے والے کہ اولمپکس کی بری کارکردگی پیش کرنے والے کھیلوں کی بھی ذمہ داری لیں گے؟ کوئی بھی نہیں لے گا، کیونکہ وہاں سیاسی شکلیں چسپاں کرنے کی جرت نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ واردات ہے، یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ملک میں سپورٹس کے تمام شعبے زبوں حالی کا شکار ہیں۔ یہ وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے ہمارے فن کے، انٹرٹینمنٹ کے شعبے تباہ ہیں۔ ہمارے سرکاری تمام شعبے اپنی حالت کا رونا رو رہے ہیں کہ سرکاری افسر چاپلوس ہے۔ سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں جو ریت کے بت ثابت ہوتے ہیں، اور ہمارے بونے لیڈرز اپنے جعلی چہرے اور چھوٹے قدوں کو ان افسر شاہی کی جھوٹی تعریفوں کے حساب سے بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر جگہ میڈل، امدادی تھیلوں اور استقبالی گاڑیوں پر تصویریں بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہیروز کو بھی سیاست کی نظر کرتے ہوئے متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشد ندیم کے کارناموں پر پوری قوم یکجا ہو گئی تھی، سب اسے اپنا ہیرو قرار دے رہے تھے، لیکن ایک شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار جن کا کل کارنامہ، کل کارکردگی یہ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی چاپلوسی کرتی ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب عمران خان کی منوپلی ختم ہو گئی ہے، اب قوم کا ہیرو صرف اور صرف ارشد ندیم ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ قومی ہیرو ارشد ندیم کو اپنی گھٹیا سیاست کی نظر کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے جگادری سامنے آتے ہیں کہ انسان اپنا سر پیٹتا رہ جاتا ہے۔ ہر اس ایونٹ پر جہاں پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے، اسے کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بکھیرنے کے لیے اسے متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ اب محترمہ عمران خان کے مقابلے میں ارشد ندیم کو کھڑا کرنا چاہتی ہیں، عمران خان کا حریف بنا کر انہیں پیش کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ان کی عقلوں کا حال ہے۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والا، پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے والا ہر شخص پاکستان کا ہیرو ہے۔ میڈم، آپ اپنا کارنامہ بیان فرمائیں، اپنے سیاسی حریف کو اور کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر انگلی نہ دکھائیں۔ ارشد ندیم نے اپنے دم پر، اپنی ہمت، لگن اور جنون کے دم پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اگر ان نمائشی کیڑوں کو فرصت ملے تو ارشد ندیم کی پرانی انٹرویوز دیکھیں، جہاں وہ حکومت کو کوس رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ سہولیات نہیں دی جا رہی۔ ان انٹرویوز کو سننا چاہیے۔ بہرحال ہم ارشد ندیم کو پاکستان میں یکجہتی لانے پر، خوشیاں لوٹانے پر، اگست کے مہینے میں یوم آزادی پر تحفہ دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خدا ایسے سیاستدانوں، افسروں سے، تمام اور کھلاڑیوں کی حفاظت فرمائے جو ہر شعبے کو اپنی سیاست اور ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔